السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ نور اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نور پوائنٹ۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے میری طرف سے آپ کو، آپ کی فیملی کو عید مبارک۔ آج کی ویڈیو میں ہم عید کے دن اور عید کی نماز کے احوال کو بیان کریں گے۔ شوال کے مہینے کی پہلی تاریخ کو عید الفطر کہا جاتا ہے اور ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ کو عید الاضحیٰ۔ یہ دونوں دن اسلام میں عید اور خوشی کے دن ہیں۔ ان دونوں دنوں میں دو رکعت نماز بطور شکرانہ پڑھنا واجب ہے، اور جو کچھ جمعے کی نماز میں واجب ہے وہی عید کی نماز کے لیے، سوائے خطبے کے۔ جمعے کے دن خطبہ فرض اور شرط ہے اور نماز سے پہلے پڑھا جاتا ہے، اور عید کی نماز میں شرط یعنی فرض نہیں، سنت ہے اور پیچھے پڑھا جاتا ہے۔ مگر عید کا خطبہ بھی جمعے کے خطبے کی طرح ہے، یعنی اس میں بولنا، چالنا، نماز پڑھنا سب حرام ہے۔ عید کے دن 13 چیزیں مسنون ہیں۔ نمبر 1، شرع کے موافق اپنی تیاری کرنا۔ نمبر 2، غسل کرنا۔ نمبر 3، مسواک کرنا۔ نمبر 4، عمدہ سے عمدہ کپڑا پہننا جو موجود ہو۔ نمبر 5، خوشبو لگانا۔ نمبر 6، صبح سویرے اٹھنا۔ نمبر 7، عیدگاہ میں سویرے جانا۔ نمبر 8، نماز سے پہلے کوئی میٹھی چیز مثلا کھجور، چھوہارے، مٹھائی وغیرہ کھانا۔ نمبر 2، عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر دینا۔ نمبر 10، عید کی نماز عیدگاہ میں جا کر پڑھنا بغیر کسی عذر کے۔ نمبر 11، جس راستے سے جائے اس کے سوا دوسرے راستے سے واپس آنا، یعنی ایک راستے سے جانا ہے اور دوسرے سے واپس آنا۔ نمبر 12، پیدل جانا۔ نمبر 13، راستے میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد آہستہ آواز سے پڑھتے ہوئے جانا، اور عید کی نماز امام کے ساتھ پڑھنا۔ نماز کے بعد 2 خطبے ممبر پر کھڑے ہو کر پڑھے اور دونوں خطبوں کے درمیان اتنی دیر بیٹھے جتنی دیر جمعے کے خطبے میں۔ عید کی نماز کے بعد دعا مانگنا گویا نبی، صحابہ، تابعین، تبع تابعین سے منقول نہیں، مگر ہر نماز کے بعد دعا مانگنا مسنون ہے، اس لیے عیدین میں بھی دعا مانگنا مسنون ہوگا۔ جہاں عید کی نماز پڑھی جائے وہاں اس دن کوئی اور نماز پڑھنا مکروہ ہے، نماز سے پہلے بھی اور پیچھے بھی۔ ہاں، بعد نماز گھر میں آ کر نماز پڑھنا مکروہ نہیں، قبل نماز کے یہ بھی مکروہ ہے۔ عورتیں اور وہ لوگ جو کسی وجہ سے عید کی نماز نہ پڑھیں، ان کو عید کی نماز سے پہلے کوئی نفل وغیرہ پڑھنا مکروہ ہے۔ عید الفطر کے خطبے میں صدقہ فطر کے احکام اور عید الاضحیٰ کے خطبے میں قربانی کے مسائل بیان کرتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو عید کی نماز نہ ملی ہو، یعنی کہ وہ نماز میں نہ پہنچا ہو اور سب لوگ نماز پڑھ چکے ہوں، تو وہ شخص تنہا عید کی نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کے لیے جماعت شرط ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص نماز میں شریک ہوا ہو اور کسی وجہ سے نماز فاسد ہو گئی ہو تو وہ اس کی قضا بھی نہیں پڑھ سکتا، نہ اس پر قضا واجب ہے۔ ہاں، اگر کچھ اور لوگ بھی اس کے ساتھ شریک ہو جائیں تو پڑھنا واجب ہے۔ اگر کسی مجبوری یا عذر کے بنا پر پہلے دن عید کی نماز نہ پڑھی جا سکے تو عید الفطر کی نماز دوسرے دن اور عید الاضحیٰ کی 12ویں تاریخ تک نماز ادا کی جا سکتی ہے عید کی، اور عید الفطر میں تاخیر کرنے سے بالکل نماز نہ ہوگی۔ ہاں، کوئی شرعی عذر آ جائے تو اس میں ہو سکتی ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ باقی مسائل اس طرح کے ہیں کہ اگر کوئی شخص لیٹ آ کر پڑھے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ عید کی نماز میں جلد از جلد پہنچا جائیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جلدی جلد عیدگاہ کی طرف روانہ ہو۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، اپنی عید انجوائے کیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔